جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ یمن کی صورتحال پر بات چیت ہو رہی تھی، اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے جناب قیصر بخاری صاحب۔ قبلہ سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ جناب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یمن کی جو مجموعی کیا صورتحال ہے اس وقت، جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے اس وقت آپ نے اس کو اہمیت دی، کیونکہ ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیشہ ہم نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور ظالموں کی مخالفت کی ہے۔ اب اس وقت بھی یمن کی عوام جو ہے یہ مظلوم ہے، اور ان کے اوپر ظالم جو ہے وہ بمباری بھی کرتے ہیں، اور ان کے عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں کو شہید بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس ظلم میں حصے دار نہیں ہونا چاہیے، اس کی بجائے پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ہمیں ایک خالص کا، ایک اچھے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہاں کے جو مسئلے ہیں اس کو بیٹھ کے وہاں پہ ایک مقامی ان کا سیاسی مسئلہ ہے یمن کا، اس میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا دوسرے ملک کو کہ وہ اپنی طاقت کے زور سے یا بمباری کے زور سے اپنے جو ان کے پسندیدہ افراد ہیں ان کو حکومت میں لائیں، اور یہی غلطی ہم نے افغانستان میں کی تھی، اور ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ ہم نے عوام کے احساسات کا خیال نہ کیا، اس کی بجائے اپنی پسند ناپسند کو ہم نے ترجیح دی۔ تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج جو کہ پاکستان کی فوج ہے، یہ کسی شخص یا کسی ایک خاص دائرے کی فوج نہیں ہے، ان کو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے، اور بالکل ہمیں وہاں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے جناب قیصر بخاری صاحب۔ اور میں چلوں گا تیزی سے قبلہ کی طرف کہ ہم نے وہی ایک سوال کیا تھا کہ آل سعود کا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اندر سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل کھوکھلے ہیں، اور یہ جب نئے بادشاہ آئے انہوں نے پچھلے بادشاہ کے 2 بیٹوں کو معزول کیا، اور اندر شدید اختلاف، و سینئر شہزادوں کی روز خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آل سعود کی خاتمے پر جا کے منتہی ہوگا معاملہ۔ تو ایسے وقت میں، اور پاکستان جو ہے جغرافیائی معاملے میں اتنا ویک اس وقت ہے، اور اندرونی معاملے میں بھی جنگ اس کے ہو رہی ہے، تو وہ آل سعود کی حمایت کرنا چاہ رہا ہے جو خود ڈوب رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ان کو اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، آل سعود کا کردار، یعنی وہ کتنے کردار کے پست ہیں، وہ کس قدر ان کے اندر وہ برائیاں اور عیب پائی جاتی ہیں جو اسلام کی تاریخ میں ان بدقماش اور بد کردار اور زانی اور شرابی حکمرانوں میں تھیں، وہ سارے اوصاف ان حکمرانوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ کس قدر، یہ کیسے اہلیت رکھتے ہیں کہ یہ بات کریں کہ ہمیں مکہ و مدینہ کی حفاظت، اصلاً ان کی اہلیت قابل سوال ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یعنی اللہ کے گھر کو اور خدا کے ان پاکیزہ عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ تو امت کے پاکیزہ انسانوں کو ہونا چاہیے، نہ ان بد کرداروں کو جو صبح و شام مست رہتے ہیں سوائے شراب و کباب کے، ان کو کوئی اور ہوش نہیں ہوتا، اور یہ اسی بدمستی کے اندر چاہتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو دوام دیں۔ بہرحال انشاءاللہ تاریخ کی سنت ہے کہ ان کے اقتدار کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اس کے کچھ آثار ہمیں ابھی اس وقت خود سعودی عرب کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، خصوصاً وہ عبداللہ کے جانے کے بعد جو شاہی خاندان کے اندر مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور یہ شاہیاں بھی کب تک رہیں گی؟ جب قارون جیسے شاہ نہ رہے، جب دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ نہ رہے، تو ان کی بادشاہیاں کب تک جو ہے وہ رہیں گی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم بھائی، علی مدد، پیر مولانا مدد، اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے۔ جی بخاری صاحب آپ کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام، اور ندیم حسن صاحب کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام، اور علی مدد، اور ان دنوں کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ علماء کرام کو، ہدایت ٹی وی کو حق بات کہنے کی ہمت اور توفیق اسی طرح جذبہ قائم اور دائم رہے، ہر پروگرام میں
کیونکہ یہ ہمارا موسی بھائی فرض بنتا ہے، فرض عین جس کو کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے یہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں یمن کے ساتھ پوری کی پوری، آپ نے صبح جو سنایا ہے زیدی شیعہ کے بارے میں یا جو بھی جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن وہ اماموں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور جس طرح کی حدیثیں آپ نے بیان کی، لیکن ہمارا ہر اس مومن مسلمان کیا مسلمانیت کے علاوہ بھی جو مظلوم ہے، ہمیں یہ کربلا سے درس ملا ہے کہ مظلوم کا ساتھ ضرور دیں گے. اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے یہ بقاؤ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، یہ سعودی پیسہ کھانے کے لیے، یہ ان کو چاہیے، ہماری فوج کو چاہیے کہ ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں. کشمیر کے حالات دیکھ لیں، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں، چپے چپے پہ دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے نا یمنی عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر پاکستان یا پاکستان کا کوئی سیاستدان یا پاکستان کی کوئی جماعت یا آرمی کا کوئی بندہ اس میں شامل ہو یا کسی بھی لحاظ سے، تو ہم اس کی پرزور مزاحمت کریں گے موسی بھائی. تو خاص طور پہ سوچنا چاہیے عوام کو کہ یہ جس طرح نجم الحسن صاحب نے ابھی بات کر رہے تھے، یہ عیاش پرست لوگ، یہ شراب خور اور یہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں، یہ دنیا دیکھ لے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ اور مکے کو ڈھال بنا کے یہ سب باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ سچے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم جنت البقیع کو تعمیر کریں. جناب زہرا سلام اللہ کا روزہ اسی طرح قائم ہو جس طرح تمام روزے قائم ہیں. تو سب سے پہلے ان لعنتیوں کو ختم کرنا چاہیے، یہ ان کی اپنی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے. تو آج یمن کی عوام جاگ اٹھی ہے، ہم بھرپور ساتھ دیں گے اس کا، لیکن ظالموں کے ساتھ بیزاری بالکل اختیار کریں گے اور پاکستان کو سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا چاہیے علامہ صاحب. اور ایک کوشچن ہے علامہ صاحب آپ سے کہ پاکستان کے جتنے بھی اسلامی نام پہ جماعتیں ہیں، کچھ جماعت اسلامی یا کچھ یہ ہیں، ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس بہت بڑے مشکل وقت میں یمن کے ساتھ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ خاص طور پہ مخلص لوگ جو اہل سنت سے ہوں یا کسی بھی فرقے سے ہوں، جو محمد اور آل محمد سے پیار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ممبر سے اپنی مسجدوں میں یا اپنے محلے میں یا اپنے گاؤں میں کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دیں اور یہ لوگ جاگیں اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. بہت شکریہ گفتگو فرمائی آپ نے. بات وہی والی آ رہی کہ سب کے اوپر اب یہ چیز آیا ہے باقاعدہ کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. انہوں نے بہت امت کو بڑے مطلب 1000 سال جو ہے وہ تاریکی کے اندر رکھا کہ جب بھی کربلا بیان ہوتی تھی تو کہنا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. اب آج کا دور چونکہ میڈیا کا دور ہے، انہوں نے اس کو بھی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا، مگر انہوں نے اسے شام میں جا کے کلیجے چبائے اور لوگوں کو ذبح کیا، چھریوں سے ذبح کیا، بچوں سے گولیاں پڑوائیں، ٹاوروں پہ سے اچھالا، زندہ درگور کیا. تو اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کنہوں نے ان لشکروں کو بنایا ہے، کنہوں نے ان بھیڑیے پالے، ان کے پیچھے کون ہے اور یہ کس کی فکر کریں گے کہاں سے ہے. تو اب لوگوں پر ایاں ہو گیا کہ نواز رسول کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، جو کہ آج آپ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی پڑھ لکھ چکی ہے، پتھر کا دور نہیں ہے. اس پتھر کے دور میں نہ ہونے پر اتنی ماڈرن دنیا میں رہتے ہوئے جب تکفیری عناصر جو کہ اس میں پڑھے لکھے یورپ سے بھی لوگ گئے ہوئے وہ یہ حرکتیں کریں کہ کسی کو جو ہے وہ پس پش جو ہے ذبح کر ڈالیں، زمین میں درگور کر دیں، اس ٹائپ کی حرکتیں. مطلب یہ جب یہ چیزوں میں دنیا میں آگ لگائیں گے تو کیا ایک مقافات عمل نہیں ہے کہ وہ آگ آپ کے آ کے دامن گیر ہوگی؟ کیونکہ یہ آل سعود یہی تو کر رہے تھے اتنے عرصے سے، تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پیسہ دینا، ان کو لاجسٹک سپورٹ دینی، دنیا بھر کی جیلیں توڑوا کے مجرموں کو خریدنا، ان کو مختلف خطوں میں پالنا، پھر ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، وہاں پر اللہ رسول کا نام لے کے ان کو کہنا کہ جی بھائی تم یہاں جہاد کرو. تو اب یہ کیا آگ ان کے دامن گیر نہیں ہوگی؟ مگر دنیا ایک مقافات میں لگتی ہے. یہ اشتیاق بھائی نے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کا کیا موقف ہونا چاہیے. میں عرض کروں کہ ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس میں تو یہی آ رہا ہے کہ صرف وہ کہ جو ان کا سرکاری ایجنٹ ہے وہ اشرفی ایک اس کی جماعت، اور اسی طرح وہ حسان لائی ظہیر، اور اس کے بعد وہ جو ساجد میر جس کو نواز شریف ہر دفعہ سینیٹر بناتا ہے وہ جماعت ہے، اور اسی طرح وہ جو لدھیانوی جو کہ سپاہی صحابہ کا ہے وہ. تو اب ان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سی جماعتیں ہیں جو ان کا حمایت کر رہی ہیں. تو یہ یا تو وہ سعودی عرب کے پالتو ہیں، یا یہ ہے کہ وہ سپاہی صحابہ والے ہیں، اور وہی لشکر جنگوی اور القاعدہ، اور یہ سارے یہ اندر سے ایک ہی ہیں.
تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہاں بہت اچھا کر رہے ہیں نواز شریف، یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں حرمین شریفین کی عزت و حرمت کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہیے. وہ خدا کے بندو، وہ حرمین شریفین کو کہاں خطرہ ہے؟ یا تو نا کہ یمن کی طرف سے کچھ شرارت ہوئی ہے، یا وہاں سے کسی نے کو میزائل مارا ہے، یا کسی سے کو توپ کا گولا آیا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ہوئی نہیں. اور پھر یہ مقدس جو ہے، یہ خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ مقدس ہے، نہ کہ سعودی عرب کے صحرا وہ کبھی یمن کا حصہ ہوتے تھے، کبھی یمن ادھر کا حصہ ہوتے تھے. یہ صحراؤں کی جنگ تو جو ملکوں کی آپس کی جنگ ہوتی ہے، یہ میری زمین ہے، یہاں پر ہمارا بارڈر ختم ہوتا ہے، وہ تنازع رہتے ہیں. تو یہ جو ان کے مقامی تنازع ہیں یا مقامی مسائل ہیں، اس کو ایسے خام خام مقدس بنا کے اور لوگوں کا خون کروانا جو ہے، یہ بھی خدا کی آیات کو بیچنے والی بات ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کون سی جماعتیں اس آپریشن کی یا فوج بھیجنے کی حمایت کر رہے ہیں، اور پاکستان میں وہ چاہے مجلس علماء ہو، چاہے مجلس وحدت مسلمین ہو، چاہے تحریک جعفریہ ہو، یا ثروت قادری صاحب کی جو سنی جماعت ہو، یا اس کے علاوہ ملی یکجہتی کونسل ہے، اس نے بھی کہا کہ ہمیں فوج نہیں بھیجنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان آیا تھا کہ یمن فوج بھیجنا جو ہے یہ بڑا آسان معاملہ نہیں ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے اور پھر تمام جماعتوں کا اجلاس بلائے. اور جب تک یہ مذاکرات کر رہے تھے ان کے ساتھ، طالبانوں کے ساتھ، اس وقت تو بڑی کمیٹیاں بن رہی تھیں، جی ہمیں اعتماد میں لیں گے. اور یعنی اپنے ملک میں جو مسائل تھے جن کی وجہ سے 60,000 آدمی مارا گیا، اس کے لیے تو ڈیلے کرتے جا رہے تھے. اور اب پرائی جنگ میں حصہ لینے کے لیے اور اپنے جوانوں کو مروانے کے لیے، اور ان کو خطے کی صورتحال کا بھی اندازہ رکھنا چاہیے جس خطے میں واقع ہے. ایک طرف چائنا ہے، چلو اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات، دوسری طرف انڈیا ہے، افغانستان سے جو ان کو محسوس ہوتا ہے اور جس کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور ابھی تک نتائج بھونت رہے ہیں. ایک ایران ہے جو آپ کا پڑوسی ملک جس نے 1965 کی جنگ میں حصہ دیا. یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے کہ پچھلے سال $1.5 ارب آ گیا سعودی عرب کا، تو اب اس کی وجہ سے وہ قرضہ اتارنے جاؤ اور اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاؤ. تو ایران نے جو آپ کا ساتھ دیا ہے اور 1965 کی جنگ میں، اور ابھی تک وہ کہہ رہا ابھی گیس لے لو، تیل لے لو، انرجی لوگ، وہ گیس پائپ لائن بنا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، بالکل زیادان کے بارڈر پر آئی ہوئی ہے، اور اس کی طرف نہیں آتے اور چلیں جناب وہ ہم ازبکستان سے لیں گے، فلانی جگہ سے لیں گے. تو مطلب یہ سعودی عرب کے کہنے پر ہوتا ہے کہ بھئی خبردار ان کی طرف آپ نے دوستی کا مزید ہاتھ نہیں بڑھانا. تو جس طرح کہ وہ ہمارے اینکر اور پرانے ریٹائر جنرل کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دوستیاں تو کبھی 5 سال 4 سال کسی ملک کے ساتھ ہو گئی، بعض دفعہ دشمنی بھی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ نہیں بدل سکتے. ہمسائے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تو لہٰذا ہوش کے ناخے لینے چاہیے اور خام خواہ پلڑا برابر کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے سعودی عرب سعودی عرب. یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. پاکستان میں بھی یہ ہے کہ جو ہی سپاہی صحابہ اور لشکر جنگجوی اور طالبان یہ لوگ جو ہیں قاتل ہیں اور دہشت گردی حملے کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ تھی وہ مساوی کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کیا کیا جائے جی سپاہی صحابہ کو کریں یا طریق جعفریہ کو کریں. وہ یعنی ایسے ہی خام خواہ جو ہے نا اس کا توازن کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. اسی طرح یہ اب ہے جب بات سعودی عرب نے حملہ کیا ہے تو مساوی کرنے کے لیے جی کیا کریں جی سعودی عرب کی بات کریں یا ایران کی، تو وہ کچھ تو سے مقابلے میں لانا ہی ہے نا. جی ہاں. تو ابھی جیسے آپ نے قبلانی پر بات کی کہ یہ مطلب جس طرح کے مدہوش لوگ ہیں، تو ابھی ہم نے اپنے کچھ پروگرامز میں کا ایک کلپ بھی دکھایا تھا جس میں کہ وہ شرم الشیخ میں جو ہے وہ شراب پی کے اور زبان ان کی جو ہے وہ لڑکھڑائی بھی، اور اس سے خطاب میں شرم بھی نہیں آ رہی کہ وہ آئی سی میں اس کا نام بھی اعلیٰ شرم الشیخ ہی ہے. ہاں شیخ و شرم کرو. ہاں شیخ و شرم کرو. میں ایک اور کالر کو شامل کروں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں خالد بول رہا ہوں لندن سے. جی خالد صاحب فرمائیے. بس یہ فرمانا کہ میں یہ مذاکرہ سن رہا تھا تو بس میں نے کہا ذرا فون کر کے میں بھی پتہ کروں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہیں. تو آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی تو اس کو تھوڑا سا ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، کیونکہ ہم پروگرام بھی اب جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں بس وہی خلاصتاً ہی عرض کروں گا کہ دیکھیں یمن کا مسئلہ لوکل مسئلہ ہے. حوثی قبائل نے اور باقی تمام تر وہاں کے قبائل نے، شیعہ سنی نے، ظاہر ہے کہ عقیدتاً وہ مسلمان لوگ ہیں،
شافعی ہیں، حنفی ہیں، زیدی ہیں، جو بھی ہیں، تو انہوں نے اپنی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے، اور یہ تحریک تازہ نہیں پیدا ہوئی، گزشتہ کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ علی عبداللہ صالح کے، جس کو صدام صغیر کہا جاتا ہے، اس کے ظلم کے خلاف یہ آواز اٹھی ہے۔ اس کا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے سعودی عرب کی سرزمین سے، ٹھیک ہے جی۔ اور سعودی عرب جو اب عرض کیا آپ کی خدمت میں، بنیادی طور پہ اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں جو خصوصاً عرب سرزمینوں پہ جو تبدیلی آ رہی ہے، اور جس کے مطلب آئندہ مزید بھی آنے کے چانسز ہیں، آپ مصر میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، باقی اور سیریا کے حالات ہیں، عراق کے حالات ہیں، تو اس خطے میں جو امتیں، جو قومیں بیدار ہو رہی ہیں اپنے، میں یہاں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ قوموں میں اور حکمرانوں میں فرق ہے۔ یعنی حکومتیں اس وقت کچھ اور ایجنڈے پہ ہیں، اور لوگ البتہ بیدار ہو چکے ہیں۔ قومیں اس وقت بیدار ہیں، قومیں بیدار مغزی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی پھر سعودی عرب بڑا ہے، یمن چھوٹا ہے، پھر سعودی عرب مالی طور پہ مضبوط ہے، یمن کی وہ صورتحال نہیں ہے۔ ایک بڑا ایک غریب پہ جا کے حملہ کرتا ہے، یہ کہاں یعنی آپ بتائیں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے؟ آپ دنیا میں پورٹریٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کو ایک مظلوم کے طور پہ، مظلوم نہیں ہے، وہ جارح ہے۔ اس وقت اس نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، ایک خام خواہ کی آگ جا کے اس نے بھڑکائی ہے، جس کا اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ لینا دینا اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کو یہ ہے کہ اگر اس علاقے میں کوئی ایسی اسلامی حکومت آ گئی جو اس کے خلاف ہوگی، تو یہاں پہ اقتصادی معاملات خطرے میں ہیں۔ یعنی وہ جو دریائے احمر ہے، جو ریڈ سی ہے، اور وہاں پہ سارے مسائل ہیں، یعنی جی ہاں دریائے احمر جو ہے، تو وہ اس کے اندر مسائل ہیں۔ اور دوسرا خطرہ وہی یعنی یمن کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے، اگر بحرین میں آتی ہے، باقی ممالک میں بھی سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہاں عرب دنیا کے اندر ایک بہت بڑی اسلامی، اور یہ وارہ نہیں کھاتی سعودی عرب کے حکمرانوں کو۔ سعودی عرب کے حکمران بنیادی طور پہ بے دین حکمران ہیں، جن کا نہ مکے سے کوئی تعلق ہے، نہ مدینے سے کوئی تعلق ہے، پیغمبر اکرم سے دشمنی کا اظہار وہ کر چکے ہیں، کعبہ کے حوالے سے نام کعبہ کر لیتے ہیں، ساری امت کے اندر انہوں نے رخنہ اندازی اور داعش جیسے نمونے پیدا کر کے بتا دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتے۔ یعنی سعودی حکمران اور سعودیہ میں جو نقطہ نظر اسلامی طور پہ رائج ہے، وہ سلفی پوائنٹ آف ویو جو ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور ہر مسلمان کا قتل عام اسی طرح جائز سمجھتے ہیں جس طرح انسان روزانہ سبزی اور جو ہے وہ کاٹتا پیٹتا ہے۔ لہٰذا ان کے تو ماتھے پہ پیشانی پہ ذرہ برابر شکن نہیں آتی انسانوں کے کلیجے چباتے ہوئے، انسانوں کو قتل کرتے ہوئے۔ اس وقت درندگی، بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تم فوج سے تو لڑ نہیں رہے، تم کیمپوں پہ جا کے حملہ کرتے ہو، تم غریب بچوں کو مار رہے ہو، عورتوں کا قتل عام کر رہے ہو۔ یہ جو پاکستان ابھی آئے ہیں کچھ لوگ واپس وہاں سے، ان کی رپورٹ سے سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت یمن مظلومیت کے عالم میں ہے، اور آل سعود جو ہے وہ یہودی ایجنڈے کے اوپر جارح اور ظالم حکمرانوں کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور میں عرض کروں کہ 4 منٹ اور رہ گئے۔ اچھا، تو یہ ہے کہ سعودی عرب تو 32 لاکھ مربع میل کا اس کا رقبہ ہے، اور ان کا 5 لاکھ مربع میل پاکستان سے تقریباً آدھے سے زیادہ ہے، یہ یمن والے جو، اور یمن میں بھی ظاہر ہے کہ تقریباً 97% مسلمان رہتے ہیں، اور 30% شافی مسلمان ہیں، اور 50% زیدی مسلمان ہیں، اور یمن بھی اسلامی ملک ہے اور عالم اسلام کا حصہ ہے، اور پاکستان کو سوچ بچار کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے، اور کسی ملک سے امداد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 1.5 ارب آ گیا تو اپنے جوانوں کو جنگ میں جھونک دو۔ اور ہم پاکستان کی دلیر اور بہادر فوج سے، جو کہ پاکستان کی سالمیت کی ضامن ہے، اسے عرض کریں گے، اور خصوصاً جنرل رحیل صاحب سے، کہ یہ سعودی عرب ہی کے پیدا کیے ہوئے دہشت گرد ہیں
جن سے ہماری پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے، یہ وزیرستان ہو، یہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، پشاور، کراچی، جہاں جہاں بھی آپ لڑ رہے ہیں طالبانیوں سے، اور اس طالبانی سوچ اور فکر کے ساتھ، یہ کن کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ کن کے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو سعودی عرب کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ضرب عضب آپ کر رہے تھے اس پر پوری توجہ دیں تاکہ پاکستان بھی جو ہے محفوظ بن جائے. یہ نہ کریں کہ نواز شریف کی فیملی پر جو نوازشات انہوں نے کی ہوئی ہیں، جو ان کی فیکٹریاں اور جو ان کے پیسے دیے ہوئے ان کو اور ان کی حفاظت ہے، ان پر تو کڑا وقت آئے تو یہ ملک چھوڑ کے پھر بھاگ جاتے ہیں. وہاں پر سعودی عرب بھاگے تھے. تو اس لیے یہ جو فیملی ہے نواز شریف کی، یہ تو پہلے ہی ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی دہشت گردوں سے. اب ان کے جو بڑے ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ پاکستان کی فوج کو اس میں جھونکنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ سعودی عرب نے ہی مبور مشرق وسطیٰ میں آگ لگائی ہوئی تھی، اور پاکستان کو ایسی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. ایک سوال اور کروں گا، جیسے کہ یہاں پر ہم نے پاکستان کی جو ہسٹری ہے اگر اس کو دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے زیادہ تر جو ہے وہ فوجی حکومتیں زیادہ چلیں، اور بار بار یہ ایک راگ الاپا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے، فوجی حکمران آ جاتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، فوج سنتی نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اگر فوج کا ایجنڈا الگ ہو اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے کہنے پر سعودیہ چلے جائیں؟ یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہاں پہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ مطلب اگر صاحب میں عرض کروں کہ منافقتیں بہت ہوتی ہیں. ابھی اگر بھیجیں گے یہ فوجی تو یہ کہہ دیں گے کہ جی ہم نے کون سا ادھر بارڈر پہ لڑنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے تو اندرونی سیکورٹی پر بھیجا ہے، ہم نے تو ٹریننگ دینے کے لیے بھیجا ہے. اپنے مطلب یہ ہے کہ آپ فوج تو بھیج رہے ہیں نا جی. جیسے قبلہ نے کہا علی رضا صاحب نے کہ 38,000 فوج آلریڈی بحرین میں لڑ رہی ہے جی، تو اس کے معنی پھر فوج کی ایمان شامل ہے، کیونکہ وہ تو نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے سے بحرین کا جو معاملہ اوپن ہوا ہے، اور وہاں پر جو سعودی فوجیں داخل ہوئی تھیں تو وہ تو ان کی حکومت سے پہلے سے ہو رہا ہے معاملہ. مطلب کچھ نہ کچھ اندر ان میں بھی فوج میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے فوج میں رہتے ہوئے. نظر تو یہی آ رہا ہے. بہرحال جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے فوج کا، یہ پیچھے جو جرنیل گزرے ہیں ضیاء الحق کا زمانہ، یہ سارا ظاہر ہے کہ وہ جب ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے تو پھر ادارے پورے پہ اس کا جو سربراہ کرتا ہے پورے ادارے پہ، وہ ادارے پہ اثرات ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے خود پاکستان میں ظاہر ہے کہ فوج جب سے پاکستان بنا ہے فوج کا ایک بڑا بنیادی رول ہے. لیکن اگر واقعاً ان حکمرانوں میں، ان سیاستدانوں میں کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، وطن سے محبت نام کی کوئی چیز ہوتی، تو آج ملک کے حالات کچھ اور ہوتے. یہ بنیادی طور پہ مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں جو شکلیں بدل کے، نام بدل کے پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنے آتے ہیں، اور اپنی باری میں پیسے جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، اور قوم کو وہیں کہ وہیں چھوڑ کر تو چلے جاتے ہیں. یہ کوئی پاکستان میں کوئی تازہ واقعہ نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے جتنے بھی آج حکمرانوں کی فہرستیں بنا لیں اور ان کے بینک بیلنس دیکھ لیں، ان کی دنیا دیکھ لیں، کہاں وہ فقیر تھے اور آج کہاں وہ. میرا مطلب یہ جو آج نواز شریف فیملی ہے، انتہائی ایک متوسط فیملی کے یہ لوگ تھے، آج دنیا کے ملٹی نیشنل کا مقابلہ یہ کرتے ہیں. تو یہ پیسہ انہوں نے کہاں سے یہ کمایا ہے؟ یہ اسی قوم کا لوٹا ہوا ہے. اسی قوم کا گلا کاٹ کاٹ کے تو یہ غریب قوم ٹیکس دیتی ہے اور یہ پلتے ہیں. یہ جانور ہم نے کو پلنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اصل مشکل یہی ہے کہ پاکستان کے حکمران دیکھیں، سیاستدان دیکھیں. بڑا کسی نے خوبصورت تبصرہ کیا، عوام کی صحت دیکھیں اور ان کی صحت کو دیکھیں. یعنی اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ ان کو قوم کا کتنا درد ہے، ان کو قوم کا کتنا غم ہے. یہ سارے کے سارے مفاد پر اگر یہ ٹھیک ہوتے تو فوج بھی ساتھ ہی ہوتی. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے جو ہے وہ دونوں حضرات نے جو ہے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا، اور ایک ناظرین بہت ہی خصوصی جو ہے وہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں تھے. ہم نے آپ کی آرا بھی جانی اور اس کے اوپر بات بھی کی، اور یہ رمن کا جو سلسلہ چلتا رہے گا تو اس کے اوپر بات چیت ہمارے پلیٹ فارمس ہوتی رہے گی، اور حق کی آواز جو ہے وہ اٹھتی رہے گی. چاہے لاکھ میڈیا کو استعمال کر کے مختلف لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا مچائیں، مگر اسی میڈیا کے توسط سے حق اور سچائی اور راستگوئی کی آواز بھی باقاعدہ جو ہے وہ یہاں سے اٹھتی رہے گی. آپ بھی شامل ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا. جب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.